رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ میں دعوت دے رہا ہوں فاضل نوجوان خطیب ملت جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا نیاز احمد صاحب حفظہ اللہ، جو استاد معہد المومنات فاطمۃ الزہرا سدھارتھ نگر، آپ سے گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے اوپر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دین کا ماننے والا بنایا جو دین
اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی بھی دین محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے. بلکہ اسی اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے دین کو قبول کرنے والا ہوگا، اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے دھرم کا ماننے والا ہوگا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے اس دھرم کو سویکار نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین پر عمل کرنے والا، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کا فالوور، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اپنانے اور اختیار کرنے والا آخرت میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والا بندہ ہوگا. پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا ماننے والا بنایا، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس امت کا بنایا اور جس امت میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ امت کائنات کی سب سے بہترین امت ہے. یہ امت اس دنیا کی خیر امت ہے. اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والو، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، تم اس کائنات کی سب سے افضل اور بہترین امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے، تمہیں نکالا اسی لیے گیا ہے، تمہیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کے کام کا حکم دیا کرتے ہو، تم لوگوں کو نیک کام کی دعوت دیا کرتے ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم لوگوں کو منکر کاموں سے، حرام کاموں سے روکا کرتے ہو. تم لوگوں کو ان کاموں سے روکا کرتے ہو جو کام انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دے، جو کام انسان کو جہنم کا حقدار بنا دے، جو کام انسان کو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا دے، اور جس کام کی بنیاد پہ اللہ کی نگاہ میں بندہ لئیم اور مردود ہو جائے، ایسے کام سے تم لوگوں کو منع کیا کرتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اے دنیا والو، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم خیر امت اس بنیاد پر ہو، تم بہترین امت والے اس بنیاد پر ہو کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو، تم اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہو، تم اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہو، تم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا کرتے ہو، تم دعائیں مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تم اللہ کے سامنے اٹھایا کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہو. تو یہ امت اس کائنات کی خیر امت ہے، یہ امت اس کائنات کی سب سے بہترین اور افضل امت ہے. مگر اس کے باوجود جب ہم اور آپ سماج اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم دنیا کا دیدار کرنا چاہتے اور دنیا کے حالات پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں، تو یہ باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہیں کہ جو دین اور جس دین کے ماننے والے اس کائنات کے سب سے بہترین افراد ہیں، آج اسی قوم کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. آج یہ قوم ذلت اور پستی کی طرف جا رہی ہے. آج اس دنیا کے اندر جانوروں کے جانوں کی حفاظت، جانوروں کی جانوں کی حفاظت اور ان کی دیکھ ریکھ کی تنظیمیں موجود ہیں، مگر انسانی جانوں کی حفاظت کرنے والا بظاہر دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا ہے. معمولی بات پہ کسی مسلمان نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تھوڑی سی غلطی کرنے کی بنیاد پہ اس کے گھروں کو پل بھر میں برباد کر دیا جاتا ہے. ان مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی اور غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پل بھر میں ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا جاتا ہے، نیلام کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟
آخر وہ قوم جو کبھی دنیا کے اندر حکومت کیا کرتی تھی، جس قوم کی توتی بولا کرتی تھی، جس کی بہترین اخلاق و کردار کے چرچے دنیا کے اندر ہوا کرتے تھے، جس قوم کا نام دنیا کے چپے چپے اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہوا کرتا تھا، آج یہ قوم ذلیل کیوں ہے؟ آج یہ قوم رسوائی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ آج ذلت و رسوائی اور پستی اس قوم کا مقدر کیوں بن گیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بیان میں انشاءاللہ ہم انہی اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم جو بہترین باتیں ہوں ان تمام باتوں پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے حالات کی اصلاح فرما دے، آمین۔ پیارے بھائیوں، لیکن اس سے قبل ہم یہ بھی جان لیں کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ عزت بھی اللہ دینے والا ہے، ذلت بھی اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ کسی کو معزز بنا رہا ہے، اگر اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین ہی عزت کا مالک ہے، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کر رہا ہے تو ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی دنیا والوں کے سامنے آپ اس بات کو واضح کر دیجئے، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہوں کا مالک ہے، توتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا اسے بادشاہت اور سلطنت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اور جس سے چاہتا اسے اس کی سلطنت اور بادشاہت کو چھین لیا کرتا ہے، وتعز من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا اسے عزت دیا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور اللہ تو جسے چاہتا اسے ذلیل کر دیا کرتا ہے، بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں بادشاہت ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی اور بہتری اور برتری ہے، انکا علی کل شیء قدیر، اے اللہ رب العالمین تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے ایک کے بعد دیگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آج امت ذلیل کیوں ہے، آج امت پریشان کیوں ہے۔ بڑا قیمتی خطاب آپ نے مجھ سے پہلے اور اس سے پہلے اور صدارتی خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائے، خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر کو دراز کرے، آمین۔ پیارے بھائیوں، یہ امت جو ذلیل ہے یہ یوں ہی ذلیل نہیں ہے، اس امت نے اتنا گناہ کر لیا ہے، اس امت نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، خشکی میں تری میں تمہیں جہاں بھی فساد نظر آ رہا ہے، جہاں تمہیں تباہی نظر آ رہی ہے، جہاں مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، سماج اور معاشرے میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ان لوگوں نے اتنا گناہ کا کام کر لیا ہے، ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے بعض کالے گناہ اور بعض کالے کرتوتوں کی سزا اللہ انہیں دنیا کے اندر دے دے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں، تاکہ یہ لوگ اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے دنیا والو، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اے دنیا والو تمہارے اوپر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہ کے کام ہے، تم نے گناہ کا کام کر کے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے، اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں تم نے اتنی زیادہ کر لی ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ یہ حالات تمہارے اوپر ڈال رہا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے بہت سے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین اگر اپنے بندوں کی گناہوں پر انہیں مکمل طور سے سزا دے تو شاید ہم اس دنیا کے اندر ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بعض گناہوں پر، اپنے بندوں کے بعض گناہوں پر اور ان کے بعض کالے کارناموں پر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے اور
وہ بھی ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے دین سے جڑ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ لوگ اپنے حالات کو خود نہ بدل لیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کے اس فیصلے سے اللہ کو کوئی واپس لوٹانے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ کے علاوہ انسانوں کا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کی کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے گناہ بہت زیادہ کر لیے ہیں، ہمارے گناہوں کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے رہا ہے، اور ذلت اور پستی اسی بنیاد پہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج انسانوں نے، مسلمانوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے، آخرت کا احساس نہیں ہے، عذاب قبر کا احساس نہیں ہے، میدان محشر کی ہولناکیوں کا خوف اور اندیشہ اس کے ذہن و دماغ سے نکل چکا ہے۔ انسان اس قدر دنیا دار بن چکا ہے کہ اس کی زندگی کا شب و روز یا یہ اپنی زندگی کا شب و روز اسی دنیا کی فکر میں گزارتا ہے۔ یہ شام کو جب بستر پہ جاتا ہے تو دنیا کی فکر لے کر کے جاتا ہے، اور صبح جب بستر سے اٹھتا ہے تو یہ دنیا کے لیے اٹھتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد دنیا دنیا اور بس دنیا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ حالانکہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو جان لو تمہاری دنیا کی زندگی کی حقیقت اور تمہاری دنیا کی زندگی کی سچائی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، دنیا کی زندگی یہ کھیل کود کا نام ہے، دنیا کی زندگی تماشا کا نام ہے، وزینہ سجنے اور سورنے کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے، مال و دولت کے معاملے میں، کاروبار کی دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا نام ہے، کثرت سے اولاد پیدا کرنے کا نام یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اے میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی برکھا برساتا ہے اور رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسان کی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، کسان اپنی کھیتیوں کو ہری بھری پا کر کے خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جایا کرتا ہے، کھیتی آج ہری بھری ہو گئی۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جو کھیتی کل تک ہری بھری تھی آج وہ پکنے لگی ہے، اور آج وہ کھیتی پیلی بن گئی ہے اور پیلا پن اس کے اندر آ گیا ہے۔ ثم یکون حطاما، کل کھیتی ہری بھری تھی آج اس کی فصل تیار ہو گئی ہے، دانے کو لیا جا رہا ہے، اناج کو لیا جا رہا ہے، اور بقیہ زائد چیزوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بندے یہ سیم تیری زندگی کی مثال ہے، تو پیدا ہوا تو چھوٹا تھا، دھیرے دھیرے تو جوان ہوگا، طاقت انرجی پاور کا دور تیرا آئے گا، پھر ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا تو بوڑھا ہو جائے گا، اور پھر تیرے اوپر موت آئے گی، تو مر جائے گا اور تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا تیری قبر کے نام و نشانات کو مٹا دیا جائے گا، تیری قبر کی پہچان بھی لوگ بھول جائیں گے۔ یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال ہے، مگر آج انسان نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس خوف کا، اس خطرے کا اور اس اندیشے کا اظہار میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام سے کیا تھا۔
آپ نے ارشاد فرمایا مل فقر اخشا علیکم ولکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم۔ اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے۔ مل فقر اخشا علیکم ولیکن اخشا علیکم، لیکن اے میرے صحابہ مجھے ڈر اس بات کا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا کو تمہارے سامنے اٹریکٹیو بنا دیا جائے گا، دنیا کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا دیا جائے گا، دنیا کو تمہارے سامنے مزین کر دیا جائے گا۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، بالکل اسی طرح سے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے لیے دنیا کو خوبصورت اور مزین بنا دیا گیا تھا۔ فتہلککم کما اہلکتہم، پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک و برباد کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ دنیا دار نہ بننا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، جتنی امتیں دنیا کے اندر آئی ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ مال کے چکر میں انسان آج اللہ سے دور ہے، مال کمانے کے چکر میں انسان آج شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، مال کمانے کے چکر میں انسان آج اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو دور کر چکا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کو کہاں سے حاصل کیا ہے، اس نے مال کو کہاں سے کمایا ہے، امن الحلال ام من حرام، اس نے مال کو حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، مال کیسے کمایا ہے۔ مال اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی کی بھاگ دوڑ صرف مال کمانے کے لئے ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آپ آگے بڑھئے، ہم ذلیل کیوں نہ ہوں، ہم رسوا کیوں نہ ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضی۔ درہم و دینار کا بندہ، روپے پیسے والا بندہ، جس کی زندگی کا مقصد اور جس کی فکر صرف اس بات کی ہو کہ اسے پیسہ مل جائے، برانڈڈ کپڑے وہ استعمال کرے، اس کی چادر اچھی ہو، اس کے جوتے چپل اچھے ہو جائیں، اس کی دنیا کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر جائے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضی۔ اگر اسے دیا جاتا ہے، اگر اللہ اسے دولت دیتا ہے، اگر اللہ اسے پیسہ دیتا ہے، اگر اللہ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، رضی، تب تو یہ راضی ہو جاتا ہے، تب تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ وان لم یعط لم یرضی، اور اگر اسے دولت نہ ملے، اگر اسے پیسہ نہ ملے، اگر دنیا کے اعتبار سے سکسیس نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے اگر یہ کامیاب نہ ہو، لم یرضی، یہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے خلاف شکوے کرتا ہے، یہ اللہ کے خلاف شکایتیں کرتا ہے، ہمیشہ ناشکری کیا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا دار نہ بننا، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ اور آپ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کئی مرتبہ اس سے پہلے سن بھی لیا اس روایت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا۔ اے میرے صحابہ، قریب ہے تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس امت کے افراد کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا۔ تمہارے اوپر امتیں ایسے ہی حملہ آور ہو جائیں گی، تمہارے اوپر امتیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں تمہیں برباد کرنا چاہیں گی، دنیا کی ساری قومیں تمہیں برباد کرنا اور مٹا دینا چاہیں گی اور اس کے لئے کوشش کریں گی۔ فقال قائل، کہنے والے کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی کیا ان دنوں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا کاؤنٹ کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے ہماری تعداد کم ہوگی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بل انتم کثیر، اے میرے صحابہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہو جاؤ گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہو جاؤ گے۔ کبھی جن علاقوں میں سیلاب آتا ہو یا کبھی ساحل سمندر پہ آپ چلے جاؤ، جب پانی آتا ہو آپ دیکھیں گے پانی کے اوپر بہت زیادہ بلبلے آپ کو نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہے، یہ بڑی کثیر تعداد میں وہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جیسے انسان اپنے ہاتھ کو لگائے گا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، ہوا کے ایک جھونکے میں سب کے سب ختم ہو جایا کرتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، میرے صحابہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا، وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن اور کمزوری کو ڈال دے گا۔ کہا اللہ کے نبی وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اے میرے صحابہ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، اے میرے صحابہ جب تم دنیا والے بن جاؤ گے اور تم دنیا دار بن جاؤ گے، تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا ہو جائے، تب ایسی صورت میں اللہ تمہارے اوپر ایسے حالات کو پیدا کرے گا وکراہیت الموت، اور تم موت کو ناپسند سمجھنے لگو گے۔ ایک اور روایت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ آپس میں بیع عینہ کرنے لگو گے، بیع عینہ یہ سودی کاروبار کی ایک شکل تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ بیع عینہ کرنے لگو گے، اور ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، تم گایوں اور جانوروں کے دم کو پکڑ لو گے اور تم کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، کیا مطلب؟ یعنی تم دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں لگ جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی کو تمہارا مقدر بنا دے گا، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، اللہ تمہیں رسوا کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے اللہ ذلت اور رسوائی کو تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام دنیا کے کمانے کے خلاف، بھائی ہمارا اسلام دنیا کمانے کاروبار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے قرآن کریم کی آیتیں سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیا کہا؟ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے تمہیں بلایا جائے فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لئے دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو تم ترک کر دو، کاروبار کو تم چھوڑ دیا کرو۔ لیکن وہی اسلام، وہی اللہ، وہی قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ چکو، اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، دنیا کی زمینوں پر پھیل جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے جو روزی رکھ رکھی ہے اس روزی کو تلاش کرو، کسب معاش کے لئے نکل جاؤ۔ لہٰذا ہمارا اسلام کاروبار کرنے، تجارت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کے در کا بھکاری نہ رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی گداگری نہ کرے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنا محنت کرے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد رکھے اور اپنے قدم کو آگے بڑھائے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین کی جو بھی مخلوق ہے اللہ نے اس کی روزی روٹی کا ذمہ اٹھا رکھا
رکھا ہے، اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور آپ سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ان تمام کاموں کو کرتے رہو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان تمام کاموں کو تلاش کرو، ان تمام کاموں کو کرتے رہو جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو تمہارے لیے بہتر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ تم بھول نہ جانا۔ دنیا میں اللہ نے تمہاری روزی روٹی کا جو انتظام کیا ہے اس کے لیے تم محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اور سنیے بعض لوگ کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اہل و عیال میں کسی کی طبیعت خراب ہے، ان کا پیسہ دواؤں میں جا رہا ہے، ان کا پیسہ بیوی کے اخراجات اور بیوی کی ضروریات میں ختم ہو جاتا ہے، سیو نہیں کر پا رہے ہیں، پیسہ ان کا بچ نہیں رہا۔ میرے بھائیوں مایوس نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ ایک دینار جسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار جسے تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیا، ایک دینار تصدقت بھی علی مسکین جسے تو نے کسی مسکین کے اوپر بطور صدقہ خرچ کر دیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان چار دیناروں میں اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بہترین پیسہ وہ ہے، سب سے بہترین دولت وہ ہے جسے تو نے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیا ہے، جسے تو نے اپنے بال بچوں پر لگایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور آپ یہ بھی جان لیں، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پریشانی، یہ ہم و غم، یہ نہ تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، پرماننٹ نہیں۔ اللہ فرماتا بل توترون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے میرے بندو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی یہ رہنے، اجر و ثواب کے اعتبار سے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے انتہائی بہترین جگہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اس امت کے افراد نے توحید سے کمپرومائز کر لیا ہے، توحید سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کو ایک وقت کا کھانا نصیب کر رہا ہو، اللہ نے آپ کو یا آپ کے لئے ڈھنگ کے کپڑے کا انتظام نہ کیا ہو، آپ کے رہنے کے لیے بہترین چھت نہ ہو، بہترین گھر نہ ہو، لیکن اگر اللہ نے آپ کو توحید والا بنایا ہے، اللہ نے اگر آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو شرک کی غلاظت اور اس کی گندگیوں سے پاک اور محفوظ رکھا ہے، واللہ کائنات کی سب سے عظیم دولت سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کون سی شرک کی کون سی ایسی شکل ہے جو شکل آج ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جا رہی ہے۔ توحید کا دعویٰ کرنے والا، اللہ واحد کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کا اعلان کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والا، آج اس کے گھر میں بھی تعویذ مختلف شکلوں سے آپ کو مل جائے۔ اس کے گھروں میں تعویذ آپ پا جائیں گے، کوئی اپنے ہاتھ میں باندھے ہوئے ہے، کوئی گلے میں لٹکائے ہوئے ہے، کوئی کمر میں دھاگا باندھے ہوئے ہے، کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو کچھ کر کے نکل رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے کچھ کر کے آ رہا ہے۔ شرک کی مختلف الغرضیے کی، شرک کی مختلف قسمیں ایسی ہیں جو چور دروازوں کے ساتھ آج ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں، ہمارے سماج میں آ گئی ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت پانے والے ہیں۔
میرے رب نے یہاں تک اعلان کر دیا ہے، اے دنیا والوں، اگر تم مرنے کے بعد توحید کے بغیر کچھ اور لے کر کے آؤ گے ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ کفر کی حالت میں توحید کے بغیر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یہ کل قیامت کے دن اگر زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے زمین کے برابر سونے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ اسے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو شرک سے بچا لو۔ نوجوانوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھو، جو اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے تک آپ کے بچے کی حفاظت آپ کے پیٹ میں کر سکتا ہے۔ آپ کے بچے کے لیے کھانے اور زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں، آکسیجن وغیرہ کا انتظام اللہ 9 مہینے تک آپ کے پیٹ میں کر رہا ہے۔ کیا وہ اللہ آپ کے بچے کی دنیا میں حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھو؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کے پیشانی پر کالا ٹیکا لگا دو؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ پر تعویذ باندھ دو اور کسی بابا کے حوالے کر دو؟ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ جو کرے گا وہی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو، ویکشف السوء، جب کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو، جب تکلیف اور مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہوں، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کی فریاد کو سننے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بتا دو، اعلان کر دو، سمجھا دو، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کو سنا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندوں مجھ سے پکار کر کے تو دیکھو، میرے بندوں مجھ سے مانگ کر کے تو دیکھو، میرے بندوں میرے اوپر ایمان لا کر کے تو دیکھو، میں تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہاری ساری باتوں کو سننے والا ہوں۔ تو توحید سے سمجھوتا ہم نے کیا ہے، اس لیے آج دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ ذلت کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے راہ رو ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں شیخ امتیاز فیضی حفظہ اللہ نے کچھ اشارتاً باتیں کی، ہمارا نوجوان آج سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے، یہ اپنی زندگی کے قیمتی دور کو برباد کر رہا ہے، موبائل یا اس طرح سے دیگر بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ اپنی رات کی نیند کو قربان کر رہا ہے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے نہیں، حرام کاموں کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے۔ رات میں جس وقت سونا چاہیے یا رات کے جس وقت میں اٹھ کر کے بندے کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رات کے اس وقت میں یہ بندہ موبائل کی اسکرین پر جگتا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے، اور دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان باہمت نہ ہوں، جب تک اس قوم کے نوجوان باعمل نہ ہوں۔ جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان بے مطلب ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشاخور ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں، وہ قوم اس صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اس قوم کو دنیا سے برباد کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے جو جوانی دی ہے یہ بہت عظیم امانت ہے، اور اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خاص کر کے آپ سے پوچھنے والا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تزول
قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے کوئی بندہ اپنے پیر کو ہلا نہیں پائے گا، اللہ کے سامنے سے کوئی بندہ ہٹ نہیں پائے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کوئی ہٹ نہیں پائے گا۔ پہلا سوال اللہ یہ کرے گا، ان عمرہ فیما افنا، اللہ کہے گا میرے بندے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی جو زندگی میں نے تجھے دی تھی، اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا تھا؟ اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی بندگی میں گزارا، یا اپنی منمانی اور خواہشات کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزار دیا؟ اس کے بعد غور کرو، اگلا سوال اللہ کرنے والا ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے اپنی جوانی کو تو نے کیسے گزارا ہے؟ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر 5 چیزوں کو اللہ رب العالمین اگر کسی کو دے دیتا ہے غنیمت سمجھنے کی تلقین کی، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اے جوانوں اگر اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو بوڑھا کر دے، اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جاؤ، اپنی جوانی کی قدر کر لو اور جوانی کی حفاظت کر لو۔ اور سنیے جوانی کی عبادت کا جو مقام وہ بوڑھے کی عبادت کا مقام نہیں ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 خوش نصیب بندوں کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دینے والا ہے، اس میں ایک جوان بھی ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوان اپنی جوانی کے مقصد کو سمجھ لے، جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہو، وہ جوان انشاءاللہ الرحمن کل قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ کا حقدار اور مستحق بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی کوئی قوم یا دنیا کے نوجوان ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہ جوان اصحاب کہف کے جوانوں کی طرح سے نہ ہو جائے۔ سنا ہے اصحاب کہف کے چند نوجوان، وہ چند نوجوان تھے جب ظالم بادشاہ کے دور میں شرک کا انکار کیا اور توحید کے نعرے کو بلند کیا، توحید کے جھنڈے کو اونچا کیا، اور ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے ایک اللہ کی توحید کا اعلان و اقرار کیا، ایک اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ میرے رب کو ان کی یاد اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے خاندان کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ان کے گھرانے کی باتیں بیان نہیں کی، ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، وہ کس بستی کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بجائے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے، جو اپنے رب کی توحید کا اعلان کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان جوانوں کی طرح سے آپ بن جاؤ۔ اور اس امت کے ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج کا یہ مسلمان اپنے دل سے اللہ کے خوف کو نکال چکا ہے، اللہ کا ڈر اس کے پاس نہیں۔ کیمرے لگ گئے، دکانوں میں کیمرے لگ گئے، چوراہوں پر کیمرے لگا دیے گئے، مارکیٹ میں کیمرہ لگا دیا گیا، گھروں سے باہر کیمرے لگا دیے گئے، اور شہروں میں سگنل کا رول آ چکا۔ انسان سگنل نہیں توڑتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ہمارے فوٹو کو کیپچر کرے گا اور چالان ہماری گاڑی کا آ جائے گا۔ کیمرہ دیکھ کر کے چور چوری نہیں کرتا ہے، غلط کام کرنے والا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکتا اور سوچتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کا کام کر دیا یا یہاں کے قانون کے خلاف ہم نے کوئی کام کر دیا، کیمرہ ہمارے بارے میں گواہی دے دے گا اور ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں جکڑ لیا جائے گا اور ہمیں سلاخوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے بھی کیمرہ لگا دیا ہے، اللہ نے بھی کیمرہ لگا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو تمہارے کندھوں پر ہم نے کرامن کاتبین کو بٹھا رکھا ہے، وہ تمہارے ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ میرے بندو، اپنی زبان سے تم جو باتیں نکالتے ہو، اپنی زبان سے تم جو الفاظ بولتے ہو، میرے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول۔
اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی باتیں بیان کرتے ہوئے کہا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے شرماتے ہیں، یہ لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوا کرتا ہے جب راتوں میں خفیہ پلاننگ کیا کرتے ہیں، چپکے چپکے میٹنگیں کیا کرتے ہیں، سیکرٹ کنورسیشن کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چاہے اپنی بات کو واضح کرو یا راز کے طور پہ رکھو، وہ اللہ تو سینے کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر دنیا والے، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے صحیح طریقے سے ڈرنے والے ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کی دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، انشاءاللہ ہم ذلت اور رسوائی سے باہر آئیں گے۔ چلیے چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، 12:30 بجے کی ہماری ٹرین بھی ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں باتیں میں شارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس امت کے ذلت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ یہ قرآن تبرک کی کتاب لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں قرآن کریم پڑھنے والوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ بسا اوقات بعض مسجدوں میں جہاں مصلیان زیادہ ہوتے ہیں، ان مسجدوں میں کبھی کبھی قرآن کے نسخے کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اتنی زیادہ تعداد میں ہمارا یہ مسلمان قرآن پڑھا کرتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر سال کے 11 مہینوں میں انہیں ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر کے طاقوں کی زینت بنا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کسی کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کسی کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کے احکامات کو بھلا دیا ہے، آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ضابطِ حیات رکھ رکھا ہے، زندگی گزارنے کا فارمولہ آپ کو اس قرآن میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اے دنیا والو، یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن اس راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ بہت سیدھا اور صاف ستھرا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن نیک عمل کرنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بشارت اور خوشخبری بھی سنایا کرتا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، یہ قرآن یہ بشارت سناتا ہے، یہ کتاب یہ اعلان کرنے کا ذریعہ ہے، اے دنیا والو تم نے ایک کام کرو، اللہ تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس قرآن کو پڑھا کرو۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا جو آدمی قرآن کریم کے حرف کی تلاوت کرے گا فلہ بہ حسنہ، اسے ایک نیکی اللہ کی جانب سے ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اللہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا
پڑھا کر کے بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا اقولو الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم تینوں ملا کر کے ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، قرآن ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اے دنیا والو تم قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ کتاب کل قیامت کے دن تالی قرآن کے لیے، قاری قرآن کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گی یہ کتاب، اور اللہ سے کہے گی اللہ یہ کتاب یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن یہ پتھر دلوں کو موم بنانے والی کتاب ہے، قرآن یہ سخت دلوں کو موم بنانے والی اور نرم بنانے والی کتاب ہے۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، قرآن کو تو عرش والے نے، قرآن کو تو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے اوپر اتارا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ کہا ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی قرآن پڑھے اور میں سنوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان ان گھروں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، شیطان ان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جن گھروں میں قرآن کی یا سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، چلیے چلتے چلتے آپ سنیں، سماج یا اس قوم کی ذلت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہماری قوم کی عورتوں نے اسلام کے احکامات کو بھلا دیا ہے، ہماری قوم کی بیٹیوں نے اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ایک وہ دور تھا پردے میں رہ کر کے اسلامی خواتین، پردے میں رہ کر کے ہماری قوم کی بیٹیاں، پردے میں رہ کر کے ہماری قوم کی بہنوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہوا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا ہے، لیکن آج ہماری قوم کی بیٹیاں پردے میں رہ کر کے وہ کام کر رہی ہیں جن کاموں کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں اسلام اور اسلام کے ماننے والے رسوا ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ عورت یا لڑکی گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں دستانہ ہے، پیر میں شوز اور موزے ہیں، اس نے مکمل طور سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، لیکن موبائل کے اسکرین کے ذریعے وہ کسی غیر سے بات کر رہی ہے، موبائل کے اسکرین کے ذریعے وہ کسی غیر کے تعلق میں آ چکی ہے، اور بسا اوقات ایسے واقعات لاکھوں کی تعداد میں ایسے واقعات آ چکے ہیں۔ ہماری قوم کی یہ بیٹی اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سمجھوتا کرتے ہوئے، اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرتے ہوئے، یہ اپنے اسلام کو، اپنے منہج کو، اپنے ایمان کی قربانی دیتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ جاتی ہے اور مندروں میں جا کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کر لیتی ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، آؤ آپ کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی موجود ہے، آپ کے سامنے بلال کی زندگی موجود ہے، آپ کے سامنے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات اور امہات المؤمنین کی زندگی موجود ہے۔ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، توحید کے لیے ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عشق کے جال میں پھنس کر کے، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے تم اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کر لے رہی ہو۔ میری پیاری بہن، اگر تو گھر سے باہر نکلے گی، واللہ کہہ رہا ہوں، تو اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے خاندان، آنے والے خاندان کی نسلوں کے سر کو تو نیچا کر دے رہی ہے۔ تیرا باپ خون کا آنسو روئے، تیری ماں خون کے آنسو روئے، تیرا باپ بچپن
بچپن سے لے کر کے جوانی تک تیری ایک ایک ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کرتا ہے، دن کے چین و سکون کو برباد کرتا ہے کہ میری پھول سی بیٹی نے، میری لاڈلی نے، میری لگتے جگر نے مجھ سے اس چیز کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا ہے، مجھے پورا کرنا ہے، اور تو کسی غیر کے چکر میں پڑ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو بھول جاتی ہے، اپنی ماں کی تکلیف کو بھول جاتی ہے، اپنے بھائیوں کو بھول جاتی ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کر کے کسی غیر کے ساتھ مرتد ہو جا رہی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی مرتد ہو جائے، جو بھی مرتد ہوگا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دنیاوی اور اخروی سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ ایمان سے سمجھوتا نہ کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کا یہ امت دینی تعلیم سے دور ہو چکا ہے، دینی تعلیم سے دور ہے، دینی تعلیم سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کوئی لگاؤ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی تعلیم آپ حاصل کریں، آپ نبی کی حدیثوں کو سنیں اور سمجھیں۔ اسلام ہائر ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، اسلام اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم ضرور دے دیں کہ آپ کی اولاد کم سے کم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ الحمدللہ یہ مئو شہر علماء کی بستی ہے، یہاں دینی علم حاصل کرنے والے اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں، مدرسے اور مراکز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم تو حالات کو بہتر، اے اللہ تو اس امت کے حالات، اے اللہ ہم سب کی ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے دین سے جوڑ دے، پھر ہم پر تو اپنے نظر کرم کو ڈال دے، اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی نگاہ کو ڈال دے۔ پروردگار عالم ہماری مدارس اور ہمارے مساجد کی تو حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مائک ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے باتیں ادھوری رہ گئیں، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا ٹھہر جائیں آپ لوگ، بس تھوڑا سا رک جائیں، 2 منٹ اور۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظ اللہ، جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتا رہے تھے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، اسلامی تعلیمات سے دوری، یہ ساری چیزیں اور تقوی اللہ کا خوف ختم ہو جانا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، اپنے آپ کو اللہ سے اس طرح قریب کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ بہرحال آج کے کمیٹی کے لوگ، واعظین، خطبائے کرام سے خوش ہو کر ان لوگوں نے ایک سلٹ مقرر کی ہے، جس کو آج کی یہ سلٹ تقسیم کریں گے نوشاد احمد صاحب اور شفیق الرحمان صاحب اور عبدالسلام صاحب۔ جو پیش کیا جائے گا فضیلت الشیخ صدر محترم جناب مولانا رفیق احمد صاحب اور مولانا نیاز احمد صاحب اور مولانا امتیاز احمد حفظہم اللہ کو پیش کریں گے۔ نوشاد احمد صاحب مولانا رفیق احمد صاحب کو۔ نوشاد احمد صاحب ہیں کیا؟ ایسے چلیے، ہاتھ میں اب شفیق الرحمان صاحب ممبر نگر پالیکا یہ پیش کریں گے مولانا نیاز احمد صاحب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے۔
عبدالسلام صاحب پیش کریں گے مولانا امتیاز احمد صاحب کو. ٹھیک. اب اس کے بعد جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. السلام علیکم.